ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت 92 ایئرز اولڈ، لیکن پیدل چلتے تھے، ہم نے دیکھا حرم خود جاتے تھے۔ آج 50 سال کا بندہ چل نہیں سکتا، کیونکہ یہ زندگی اہل بیت کی تہذیب کے مطابق نہیں گزارتا۔ ایک اور چیز جس کا اشارہ دوں، دوسری چیز خدا نے آپ کے وجود میں رکھی جس کا نام ہے عادت۔ کیا رکھا؟ عادت۔ عادت اگر تابع عقل رہے تو اچھی ہے، عادت اگر غلام عقل رہے تو اچھی ہے، لیکن عقل اگر تابع عادت بن جائے تو یہ برا ہے۔ عقل حاکم ہے، عادت غلام ہے۔ عادت ہے کیا؟ جب پہلی مرتبہ کسی ایکٹ کا ریپیٹڈلی کرنا وہ عادت بن جاتا ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ باڈی بلڈنگ کرو گے، مسلز اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، آپ کو روکیں گے اور مسلز میں درد ہو جائے گا۔ اب باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دیا تو درد 6 to 8 days آپ کے باڈی میں رہے گا، لیکن اگر تم نے باڈی بلڈنگ کو چھوڑا نہیں، مسلسل پریکٹس کرتے رہے تو باڈی کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، روزہ پہلے بندہ رکھ نہیں سکتا، 1 ہفتے کے بعد روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ عادت اچھی ہے، لیکن تب اچھی ہے جب عقل کی غلام رہے۔ لیکن اگر الٹ ہو جائے، بندہ غلام عادت بن جائے، عقل تابع عادت بن جائے۔ عقل کہتے ہیں بریک کو، وہ گاڑی جس میں بریک نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بندہ جس میں بریک نہیں اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب مثلا عادت کب اچھی؟ ایک بندہ مجلس میں آتا ہے عادتاً، ایک آتا ہے عبادتاً۔ اگر مجلس عادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جیسا آیا ویسا واپس جائے گا۔ لیکن اگر مجلس کو عبادت سمجھ کے سن رہا ہے تو یہ مجلس اس کے وجود میں انقلاب کو ببا کر دے گی۔ اگر مسجد میں عادتاً جا رہا ہے، آج کل عادت والے مولائی بہت ہیں، عبادت والے بہت کم ہیں۔ دلیل دے کے بیان کروں گا۔ مثلا نماز پڑھتے پڑھتے اس کو عادت ہو گئی، اب اس نے کہا کہ مولانا صبح کی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان کا بہت خوب پڑھو، کہ نہیں 2 رکعت پڑھتا ہوں بہت مزہ آتا ہے، آج کے بعد 2.5 پڑھوں گا۔ کتنی پڑھوں گا؟ 2.5 پڑھوں گا کیونکہ مزہ آتا ہے مجھے۔ اللہ کہے گا نہیں، 2.5 عادت ہے، 2 عبادت ہے۔ جیسے میں کہوں ویسے پڑھ، کہ مولانا روزے رکھنے میں تو بڑا مزہ ہے، اب ایسا کرتا ہوں کہ 30 دن نہیں 31 دن روزے رکھوں گا۔ اللہ کہے گا 30 دن رکھو گے تو عبادت ہے، 31واں دن کیونکہ عید ہے، اگر رکھو گے تو لعنت ہے۔ روزہ تو روزہ ہے لیکن رکھو تو میری مرضی سے۔ تو اگر عبادت عادت بن جائے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر عبادت عبادت رہے تو فائدہ ہے۔ اب عادت ہے کیا؟ کسی کو کا روزہ رکھو کہ مولانا مجھ سے رکھا نہیں جاتا، کیوں؟ کہ مولانا سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ اب یہ کس کا غلام ہے؟ عادت کا غلام ہے۔ وہ لوگ عادتوں کے غلام ہوتے ہیں جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کمزور دماغ والے عادتوں کے غلام ہوتے ہیں، مضبوط دماغ والے علی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو کس کا غلام ہے؟ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، 1 گھنٹے مجھے چائے پینی ہے۔ کوئی چائے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی، کوئی گھٹکے کا عادی، کوئی پان کا عادی۔ اب یہ عادت کے سامنے جھک جاتا ہے اور عادت اسے عبادت میں جانے نہیں دیتی۔ ایک اور مثال دوں، کسی کو رات کو جاگنے کی عادت ہے۔ اب باپ کہتے ہیں، مثال کل شاید دی تھی میں نے، باپ کہے کہ سو جا، اب جاگنے کی عادت ہے، یہ رات کو سو نہیں سکتا۔ لیکن جب علی کی زندگی کو دیکھو گے تو امام فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہنا، رات کے اندھیروں میں علی کو تم نے سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ علی کی زندگی کی پہلی رات تھی جب رسول نے کہا شب ہجرت علی سو جا۔ اگر عادت ہوتی علی کو نیند نہیں آتی، کیونکہ عبادت کا عادی ہے، فرمایا زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ تو علی کس کا غلام ہے؟ عادتوں کا غلام نہیں ہے، عبادتوں کا غلام ہے۔ تو سوال یہ تو کس کا غلام ہے؟ امام فرماتے اگر نوکر بننا ہے تو علی کا نوکر بن، اور علی کا نوکر تب بنے گا جب تمہارا دماغ مضبوط ہوگا۔ جب دماغ مضبوط ہوتا ہے تو ول پاور مضبوط ہوتا ہے، جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو بندہ پھر دین پہ ایسے عمل کرتا ہے جیسے علی ابن ابی طالب نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد